السلام علیکم، پروفیسر ریاض بلوچ ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ گزشتہ 3-4 روز سے ایک اہم ایشو زیر بحث ہے، اور ماشاءاللہ سے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی حکومت آنے کے بعد جو اس نے جا کے اسٹیبلشمنٹ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے سینئر جنرل سے ملاقات کی ہے، وہ سب سے پہلا ان کا کام تھا یا سرگرمی تھی حکومتی، اور اس کے بعد آرسا کے چیئرمین کی نوٹیفیکیشن کا تھا۔ آرسا جو ہے اس کا کام پاکستان میں دریاؤں کا جو پانی ہے اس کا صوبوں کے بیچ میں تقسیم کرنے کا ہے، اور یہ پارلیمنٹری ایکٹ کے ذریعے سے وجود میں آنے والا ادارہ ہے، اور چیئرمین کے ساتھ صوبوں سے ان کے ممبرز شامل ہیں۔ ان کا کام پانی صوبوں کے اندر کس طرح اور کس ریشو کے ساتھ تقسیم کیا جائے، جو بھی کافی حد تک جو ہے وہ طے ہوا ہے، بس انہوں نے ان کو ایک واچ ڈاگ کے طور پہ، ایک جو ہے وہ ریگولیٹری باڈی کے طور پہ جو ہے وہ اس کو دیکھنے کی ذمہ دار ہے، اگر پریکٹیکلی دیکھا جائے تو۔ پانی کا مسئلہ پاکستان کے اندر کوئی نیا نہیں ہے۔ اس سے پہلے 1960 میں ایک معاہدہ جو ہندوستان اور پاکستان کا ہوا تھا، ایوب خان کی حکومت نے جو ہے نا وہ معاہدہ کیا تھا، اور جس میں حضور اعلیٰ نے 3 دریائی بیچ دی۔ انہوں نے کہا جی آپ اپنے پاس رکھو، اور ورلڈ بینک جو ہے نا اس کا مطلب جو ہے اس معاہدے کروانے میں اس کا جو ہے نا کردار تھا، فیسیلیٹیٹر تھا، ان کے نمائندے بھی اس میں شریک تھے۔ تو ورلڈ بینک سے اور آئی ایم ایف سے ہماری کو محبتیں نہیں ہیں، بہت پرانی محبتیں ہیں، اور اس کا خمیازہ بھی بھگت رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ہم اس دوستی کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ 3 تو گئے۔ اس سے پہلے اگر دیکھا جائے تاریخی طور پہ تو متحدہ ہندوستان جو برٹش انڈیا تھا، اس وقت بھی اس طرح کے ایشوز تھے۔ 1909 میں ایک معاہدہ ہوا تھا، جس معاہدے کے تحت جو ہے وہ پانی کی تقسیم جو ہے وہ اس کو عمل میں لایا گیا تھا، اور پھر 1932 میں جب سکھر بیراج قائم ہوا، پھر اس کے بعد کوٹری بیراج قائم ہوا، کالا باغ کے مقام پہ وہ ہوا، تو مختلف وقتوں پہ اس طرح کے مسائل ہوتے رہے پاکستان سے پہلے بھی، یعنی قیام سے پہلے بھی، اور پاکستان کے قیام کے بعد بھی یہ جو ہے وہ ایشوز نہ صرف رہے بلکہ بہت شدت پکڑی انہوں نے مختلف موقعوں پہ، اور ایک حد تک پولیٹیکل پروٹیسٹ اور پھر پولیٹیکل ایجیٹیشن کی طرف بھی یہ ایشوز گئے۔ پہلے تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میں جب یہ بات کرتا ہوں تو تاریخی جو اس کی جو پوزیشن ہے اس کو ڈسکس کرنے کی کوشش کرتا ہوں، اور ساتھ میں جو اصل حقائق ہیں اس کی وضاحت کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ میں مطلب کوئی فریق کے طور پہ کسی صوبے کے خلاف یا کسی صوبے کے حق میں نہیں بول رہا ہوں، ایک جو آبجیکٹیولی جو چیزیں ہیں اس کو ایکیڈمیکلی ڈسکس کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ یہ 1990-91 میں جو آرسا ایکٹ آیا، اور اس میں مطلب جو ہے وہ تمام صوبوں نے اس پہ اتفاق کیا، اور اس کی جو تقسیم ہے پانی کی
وہ جو ایوب خان نے جو گند ڈالا تھا، جس کا پوتا آج جو ہے پی ٹی آئی کا سیکرٹری جنرل اور وزیر اعظم بننے کے دوڑ میں شریک تھا، اور یہ سارے محب وطن پانی بیچنے والے، وہ آج ہمارے رہنما بنے ہوئے ہیں۔ بہرحال یہ بھی وقت کی ستم ظریفی ہے، جو کچھ بھی ہوا عوام کے سامنے ہے۔ تو جناب آگے پھر بات کرتے ہیں کہ پھر یہ ہوا کیا۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ جو پنجاب اور سندھ میں پانی کا تقسیم کا جو ایشو تھا، کبھی سیٹل ہی نہیں ہو رہا تھا، کبھی بھی سیٹل نہیں ہو رہا تھا۔ مختلف مواقعوں پہ دریائے سندھ کے اوپر جو ہیڈز ہیں، جہاں پہ زمین کی جو ہے نا وہ پانی کا جو میئرمنٹ ہوتی ہے کہ کتنے کیوسک فٹ پانی جا رہا ہے سندھ کی طرف، کتنا جو ہے نا وہ پنجاب کی طرف جا رہا ہے، اس کو کس طرح ڈسٹریبیوٹ کیا ہے۔ عموماً جو ہے نا وہ وہاں کے اریگیشن کے جو افسران، ظاہر ہے پاکستان سندھ کے بھی ادھر ڈپیوٹیڈ ہوتے تھے، پنجاب کے بھی ڈپیوٹیڈ ہوتے تھے، تو ان کے اندر یہ جھگڑا ہی رہتا تھا ہمیشہ۔ سندھ کے اریگیشن کے جو ماہرین ہیں، اریگیشن کے جو انجینئر ہیں، ان کا بس یہی رہتا تھا کہ جی ہمارے ساتھ بڑی زیادتی ہو رہی ہے، اور وہ کسی حد تک ہوتی بھی تھی زیادتی۔ تو وہ جو ٹیل میں ہوتے ہیں، یا جس کو پچھڑی کہتے ہیں، اس میں جو لوگ یا آبادگار ہوتے ہیں یا جو زمینیں ہوتی ہیں، وہ اگر ہندوستان ٹیل میں نہیں ہے، اوپر ہے، تو پنجاب کو اس کا نقصان ہوتا ہے۔ پنجاب اوپر ہے اور سندھ نیچے ٹیل میں ہے تو سندھ کو نقصان ہوتا ہے۔ اور سندھ میں سے جو ٹیل والے ضلع ہیں، بدین اور آپ کے ٹھٹا، تو اگر سندھ کے پرسپیکٹو میں دیکھا جائے تو بدین اور ٹھٹا کے لوگوں کو پھر جیکب آباد، شکارپور، سکھر، نواب شاہ کے لوگوں سے شکایت ہوتی ہے یہاں کہ ہوتی ہے کہ جناب جو ہے نا وہ یہ ہمیں پانی پراپر طریقے سے دیا نہیں جا رہا۔ تو یہ مطلب یہ جو ہے مسئلہ اپنی اپنی نوعیت میں ہر جگہ پہ موجود ہے، لیکن اس کو کوشش کی گئی کہ 1990-91 میں اس مسئلے کو حل کر لے، پارلیمنٹ ایکٹ کے ذریعے اس کو ڈسٹریبیوٹ کیا جائے۔ مزے کی بات بتاؤں کہ آپ کبھی آپ شارع فیصل پہ جائیں، لاہور کے مال روڈ پہ جائیں آپ، تو آپ کو فقیروں کا بڑا سگنلز پہ آپ کو ملتا ہے، جھمجھٹا ملتا ہے، ہر ایک مانگنے کی کوشش کرتا ہے گاڑی والیوں سے، ہر ایک کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ بھئی وہ پیسے لے لیں ان سے۔ ظاہر ہے وہ گاڑی میں جو بیٹھا سوار بندہ ہے اس کی بھی کچھ لمٹس ہوتی ہے، اس لمٹ سے زیادہ تو پیسے دے نہیں سکتا، پھر جب وہ پیسے بڑھاتا ہے، حالانکہ یہ بات کرنا اچھی بات نہیں ہے، یہ ایک طریقے سے غربت کا ایک مذاق بھی اڑانا بھی سمجھا جا سکتا ہے، لیکن ذہنوں کو کلیئر کرنے کے لیے ایسے ہی میں ایک اس کو آپ مزاح سمجھیں، جوک سمجھیں یا جوک کو سمجھیں، لیکن ہوتا ہے بہرحال۔ تو وہ پکڑ کے تو آپس میں جب نوٹ وہ تھماتا ہے تو وہ تو نکل جاتا ہے، پیچھے آپس میں جو ہے نا وہ اس نوٹ کو حاصل کرنے کے لیے آپس میں لڑ جاتے ہیں، اور کبھی کبھی نوٹ کا ایک ایسا ایک کے ہاتھ میں اور دوسرے کا ایسا دوسرے کے ہاتھ میں آ جاتا ہے، تو یہ بھی ہوتا ہے۔ تو بھئی اگر اس مثال کو مطلب میں اگر بتاؤں تو یہ بلوچستان اور سندھ بھی پانی پہ جھگڑتے رہتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ جو ادھر سے پانی آتا ہے اس میں بلوچستان کے کچھ ضلع جو ہے اس پہ سیراب ہوتے ہیں، اور سندھ اور پنجاب اور جو بلوچستان ہے وہ اس میں جڑے ہوئے ہیں دریائی نظام کے تحت، تو آپس میں سندھ اور بلوچستان کے بھی مسئلے مسائل ہوتے ہیں، دو غریبوں کے بھی مسئلے مسائل ہوتے ہیں، اور وہ آپس میں لڑتے پھرتے ہیں، اور وہ تو دوسرا والا تو جو ہے نا باٹ بوٹ کے نکل جاتا ہے۔ تو یہ اس طرح کے مناظر بھی ہم نے دیکھے ہیں ماضی میں۔ تو بہرحال اس کے بعد جو ہے وہ یہ جو معاہدہ ہوا، اس کے بعد کافی حد تک چیزوں میں بہتری ہوئی، اور اس کے بعد کوئی بڑی لڑائی، بڑا جھگڑا، کوئی بڑا اختلاف سامنے آیا نہیں۔ لیکن پچھلے دنوں جو ہے وہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ ملک سے باہر کچھ لوگ زراعت کے اندر انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں، اور پاکستان کو ایک فوڈ سیکیورٹی کا ایک تھریٹ موجود ہے، خوراک کی کمی کا جو ہے نا وہ ایک تھریٹ موجود ہے۔ تو اس کے لیے جو ہے وہ
مطلب کچھ لوگوں نے کوشش کی اور اعلیٰ ترین سطح پہ جو ہے وہ ایک سیل بنوایا، کوئی 45 لاکھ ایکڑ جو ہے وہ پنجاب، سندھ اور بلوچستان سے حاصل کرنے کی ہے، اور اس میں وہ جو زراعت کریں گے، اور زراعت کر کے وہ فوڈ سیکیورٹی کے جو مسائل ہیں وہ حل کریں گے۔ بہرحال تو اب صورتحال یہ ہے کہ عرصہ کا جو چیئرمین ہے وہ جو ہے وہ نامزد ہو گیا۔ ظاہر ہے اس پہ سندھ کے وزیر اعلیٰ صاحب جو ہیں اس نے خاصا سخت موقف اختیار کیا، اور نتیجے میں دوسرے یا تیسرے دن وہ نوٹیفیکیشن وڈرا ہو گیا۔ یہ میں سندھ کے وہ مڈل کلاس جو لوگ ہیں، جو وائبرنٹ ہیں، جن کی سوچ بہت زیادہ جو ہے سوشل میڈیا اور اخبارات میں جاتی ہے، اور کسی پولیٹیکل گورنمنٹ کی جو پوزیشنز ہیں وہ کس طرح سے، اور سندھ کے مفاد میں کتنے ہیں اور کتنے نہیں ہیں، وہ ان کو یہ میں میسج کنوے کرنا چاہتا ہوں کہ بھئی کس طریقے سے جو ہے حکومتیں چلتی ہیں، اور کس طریقے سے اپنے جو مفادات ہیں صوبے کے، اس کو کس طرح تحفظ دیا جاتا ہے۔ تو ودن اب یہ جو وزیر اعلیٰ صاحب نے، مراد علی شاہ صاحب نے جو بات کی، اس کے نتیجے میں وہ پرائم منسٹر صاحب نے اس کو وڈرا کر لیا۔ اب اوپر جو اسٹرکچر بنا ہے، سپر اسٹرکچر، اگر بیوروکریسی کی سطح پہ سمجھیں، اور اگر پارلیمنٹری جو پوزیشنز بنی ہیں اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کو جو پولیٹیکل ایک عددی اعتبار سے تو کم ہے، لیکن جو پولیٹیکل جو برتری حاصل ہوئی ہے، جو کمپوزیشن بن گئی پارلیمنٹ کی، اس سے بہرحال اس کا پہلا جو اظہار ہے وہ اس شکل میں ہوا ہے۔ ورنہ تو یہاں پہ ماضی میں پتہ ہی ہے آپ کو کہ آئی جی بھی بغیر صوبے کے پوچھے رکھا جاتا تھا، جبکہ قانونی طور پہ یہ ہے کہ اس میں 3 جو بیوروکریٹس، جو پولیس سروس آف پاکستان کے جو بیوروکریٹس ہیں، ان میں سے وہ 3 نام مانگے جاتے تھے، ان میں سے کوئی بھی وفاق ایک جو ہے نا وہ بھیجتا تھا۔ چیف سیکریٹری کے ساتھ بھی یہی اصول جو ہے نا وہ اپلائی ہوتا تھا، لیکن کبھی ہوا نہیں۔ عام طور پہ صوبہ سندھ کا اور وفاق کا اسی پہ اختلاف بھی رہا، جھگڑا بھی رہا، ایک دوسرے کے خلاف بیان بازیاں بھی کرتے رہے، لیکن ماشاءاللہ ابھی جو ہے وہ ایسی سچویشن بن گئی کہ ابھی مطلب اگر شہباز شریف صاحب نے چلنا ہے تو سندھ صوبے کو ساتھ لے کر چلنا پڑے گا ان کو، اور نہ تو اس میں کوئی بڑی بیان بازی ہوتی ہے، نہ کوئی جھگڑا ہوتا ہے، نہ کوئی بائیکاٹ ہوتا ہے، نہ کوئی پروٹیسٹ ہوتا ہے۔ بڑی سموتھلی چیزیں جو ہیں چل رہی ہیں، اور کہاں تک چلیں گی اب یہ کچھ کہا نہیں جا سکتا، لیکن فی الحال یہ پوزیشن ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ کینڈیڈیٹ ہے کہ انہوں نے جو ہے، اور انہوں نے جو ہے نا ایسی پوزیشنیں بنا لی ہیں کہ وہ حکومت میں نہ ہوتے ہوئے وفاق میں بہت سارے سندھ کے حوالے سے جو ہے نا بہتر فیصلے حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اور یہ خاص طور پہ جو ہمارے لکھاری ہیں سندھ کے اندر، خاص طور پہ ہمارے جو صحافی ہیں سندھ کے اندر، خاص طور پہ ہمارے جو سندھ کے اندر وائبرنٹ مڈل کلاس ہے، جو لوگوں کو نیچے گراؤنڈ لیول پہ دیکھتے نہیں ہیں، اور ایک چھوٹی سی اقلیت ہے لیکن ہے بہت وائبرنٹ، تو ان کو سمجھنا چاہیے کہ اس طرح کی چیزوں میں کم از کم حکومت سندھ کو سپورٹ دیں، تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ فوائد حاصل کر سکیں۔ آج کے دن کے لیے اتنا، اگلے کسی ویلاگ میں کسی نئے موضوع کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گا۔ اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، بہت شکریہ۔